بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیا انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت ہونے والی ہے اور کیا کوئی اہم ویڈیو بھی سامنے آئے گی؟ جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کو خراج تحسین اور مریم نواز صاحبہ پر تنقید۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو کیوں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور کیوں مریم نواز صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، حالیہ سیلاب میں ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان ہی میدان میں آتی ہے اور عوام کے کام آتی ہے۔ ناظرین کرام، حالیہ سیلاب میں تحریک لبیک کے رضاکار دن رات میدان میں موجود رہے اور عوام کی خدمت بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ سرکاری ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے بھی ایسی ویڈیو سامنے آئی جہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی جو کھانا ملا ہے تو وہ تحریک لبیک کے لوگوں نے دیا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، مشکل وقت میں تحریک لبیک پاکستان میدان میں رہی اور عوام کی خدمت بھی کرتی رہی، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ لبیک والے صرف سوشل میڈیا پر باتیں اور دعوے نہیں کرتے بلکہ لبیک والے میدان میں کام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پنجاب حکومت کی جانب سے عوام کو کچھ نہ کچھ دیا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی ان کے بیگز پر مریم نواز صاحبہ کی تصاویر کو لگایا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر مریم نواز صاحبہ اور ان کی حکومت پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک جانب لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اور دوسری جانب اس موقع پر بھی پنجاب حکومت اپنی مشہوری کرانے میں مصروف ہے۔ اور اسی حوالے سے مریم نواز صاحبہ اور پنجاب حکومت سے سوال یہ ہے کہ جن بیگز پر مریم نواز صاحبہ کی تصاویر کو لگایا گیا ہے تو کیا وہ مریم نواز صاحبہ نے چیزیں اپنی جیب سے دی ہیں؟ اور اگر مریم نواز صاحبہ نے یہ سب کچھ پنجاب کے خزانے سے دیا ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آتا ہے، تو پھر ان پیسوں سے مریم نواز صاحبہ کی تشہیر کیوں کی جا رہی ہے؟ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک جانب پنجاب میں آفت آئی ہوئی ہے اور دوسری جانب حکومت مفت میں اپنی تشہیر کرانے میں مصروف ہے، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک کے پاس نہ ہی حکومت ہے اور نہ اختیار ہے، مگر اس کے باوجود تحریک لبیک کے کارکن اور رضاکار عوام میں موجود ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانب تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ اور پنجاب حکومت پر اس حوالے سے تنقید ہو رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی۔ تو ناظرین کرام، اگر پاکستان میں کوئی سب سے زیادہ شخصیت پرست ہیں تو وہ مرزے کے چاہنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر انجینئر محمد علی مرزا نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا۔ اسی طرح مرزے نے صحابہ کرام کے حوالے سے بھی کمزور الفاظ کا استعمال کیا اور اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، مگر مجال ہے کہ کسی بھی مرزے کے چاہنے والے نے مرزے کی مذمت کی ہو یا اس سے سوال کیا ہو کہ تم نے مقدس ہستیوں کے حوالے سے کمزور الفاظ کا استعمال کیوں کیا، لیکن جیسے ہی کل ایک جگہ پر خطاب کرتے ہوئے حافظ احمد رضوی نے مرزے کے حوالے سے سخت الفاظ کا استعمال کیا تو مرزے کے چاہنے والوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور وہ حافظ احمد رضوی پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے مرزے کے حوالے سے ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے
کہ جب مرزا مقدس ہستی کے حوالے سے کمزور الفاظ استعمال کر رہا تھا تو اس وقت تم لوگوں کی غیرت کیوں نہیں جاگی اور تم لوگوں نے مرزے کی مذمت کیوں نہیں کی؟ یعنی کہ جب مرزے پر تنقید کی جائے یا اس حوالے سے سخت الفاظ کا استعمال کیا جائے تو تم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن جب مرزا مقدس ہستیوں کے حوالے سے کمزور الفاظ کا استعمال کرے تو اس وقت تم لوگوں کے منہ کو تالا لگ جاتا ہے۔ تو اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ پاکستان میں شخصیت پرست کون ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت ہونے والی ہے؟ تو ناظرین کرام، فیس بک پر کچھ مرزا کے چاہنے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت جلد مرزا باہر آنے والا ہے۔ اسی حوالے سے کچھ دیگر لوگوں نے بھی ایکس ٹویٹر پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاید مرزا کی جانب سے کوئی ویڈیو بھی سامنے آئے اور اس کے بعد اس کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے۔ مگر ناظرین کرام، اس طرح ویڈیو بیان پر ضمانت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس معاملے پر مکمل قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے مرزا پر فتویٰ لگایا ہے ان کو بھی عدالت میں بلانا چاہیے تاکہ وہ اپنے فتوے کو ثابت کر سکے۔ اسی طرح مرزا کو بھی یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے خلاف جو فتوے دیے گئے ہیں ان کا رد کرے، تاکہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ آخر انجینئر محمد علی مرزا کتنے پانی میں ہے اور کس طرح وہ علماء کرام کے دلائل کو رد کرتا ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یا عدالت ان کو بلائے گی تو وہ عدالت میں جائیں گے اور اپنے فتوے کو ثابت کریں گے۔ تو لہٰذا حکومت کو اس سارے معاملے سے جان چھڑانے کے لیے ویڈیو بیان پر اس معاملے کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سارے معاملے پر مکمل قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے مرزا پر فتویٰ لگایا ہے ان کو بھی عدالت بلانا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے موقف کو ثابت کر سکے۔ اسی طرح مرزا کو بھی عدالت میں پورا وقت دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے خلاف دیے گئے فتووں کا رد کر سکے، تاکہ اس کے چاہنے والے بھی دیکھ سکیں کہ مرزا کتنا علمی کتابی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا خبریں سامنے آتی ہیں اور کب تک مرزا کا معاملہ آگے بڑھتا ہے یا عدالتی کارروائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، آپ ان لوگوں کی منافقت دیکھیں کہ جب مرزا پر تنقید کی جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن جب مرزا بڑی بڑی ہستیوں کے حوالے سے کمزور الفاظ کا استعمال کرے تو اس وقت ان کے منہ کو تالا لگ جاتا ہے، اور یہ لوگ نہ ہی مرزا سے سوال کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی مذمت کرتے ہیں۔